دوستو، میں علی رضا آپ کو ڈیلی ڈوز پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیاست، مہنگائی اور جرائم کی اس بڑھتے دور میں آپ سے ایک ایسے ایشو پر بات کروں گا جو کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی نوجوان نسل کو برباد تو کرے گا ہی، ساتھ ساتھ پاکستان کا مستقبل ایک سیاہ دور میں چلا جائے گا۔ دوستو، اس ایشو پر بات کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد یہاں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو۔ تم عورتیں چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل حد سے ہی گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس قوم کا جواب اس سے زیادہ کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ یہاں پر واضح طور پر قوم لوط اور اس کی ہم جنس پرستی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس قوم نے اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا اور ہم جنس پرستی میں مبتلا رہے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور انہیں دہکتے پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لعنت مغربی ممالک کے بعد اسلامک ممالک میں بہت تیزی سے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی نگرانی بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو قوم لوط کی طرح تیار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میں اگر پاکستان کی بات کروں تو ہم آئے دن اس کھائی میں گرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کراچی کی یونیورسٹی IBA میں ہم جن اسٹوڈنٹس کا ایک ایونٹ بھی منعقد ہوا اور کئی اسٹوڈنٹس اس میں قابل اعتراض لباس پہن کر شریک ہوئے۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ہم جنس نوجوان کراچی میں ایک شاہراہ پر ظاہر ہوئے اور جنہوں نے 7 رنگوں والے جھنڈے اور ٹی شرٹس پہن رکھی تھیں، اور ان کا مطالبہ تھا کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دی جائے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ کہ پچھلے سال کراچی کے ایک علاقے ڈیفنس، جو کہ ایک پوش علاقہ ہے، وہاں ایک گھر کی چھت پر ہم جنس پرستوں نے اپنا جھنڈا بھی لہرا دیا۔ اور میں آپ سے اس کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ کراچی جیسے شہر میں ہم جنس پرستوں کا باقاعدہ ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں اور تنظیم سازی بھی کی جاتی ہے۔ ہم جنس پرستوں کو ایسے ایونٹس میں بلا کر ایسے لوگوں کو اس تنظیم کا مستقل ممبر بنایا جاتا ہے اور ان کی فحش ویڈیوز بنا کر مختلف ویب سائٹس پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ ان ممبرس کو یورپ کے کئی ممالک میں رہائش کی درخواستیں جمع کروانے کا کہا جاتا ہے، اور ان ممالک کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ہم پاکستان میں کئی سالوں سے ہم جنس پرست ہیں اور پاکستان میں ان کی تنظیم LGBT کے ممبر ہیں اور پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ثبوت کے طور پر پاکستان میں ان کی ویڈیوز اور ڈاکیومنٹس پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سب پارٹیز اور ایونٹس تک محدود نہیں رہا۔ ہم جنس پرست کی یہ عالمی تنظیمیں پاکستان میں قانونی چارہ جوئی کے لیے بھی ہاتھ پیر مار رہی ہیں۔ پاکستان میں خواجہ سراہوں کے نام پر لایا گیا قانون، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مرد عورت اپنی مرضی سے نادرہ میں خود کو مرد یا عورت لکھوا سکتا ہے، یعنی کوئی مرد چاہے تو نادرہ میں خود کو عورت لکھوا سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی بچوں والی ماں خود کو مرد لکھوا سکتی ہے بغیر کسی میڈیکل چیک اپ کے۔ میں یہاں ذکر خواجہ سراہوں کے لیے بنائے گئے قانون کا کر رہا ہوں، مگر اس سے براہ راست فائدہ ہم جنس پرست لے رہے ہیں۔ دوستو، جنسی تبدیلی کئی غیر مسلم ممالک میں کافی کٹھن کام ہے، پر کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک پاکستان میں بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ گیز اور لیزبین حکومتی مشینریز میں بیٹھ کر ایسے کالے قانونوں کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف ملک کے معروف دانشور اور اسکالر اوریا مقبول جان نے عدالت میں ایک مقدمہ دائر کر رکھا ہے، اس قانون کو چیلنج بھی کر رکھا ہے، اور اس کی سماعت دسمبر میں ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ حکومت کو ایسے کالے اندھیروں کا نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کو اس دلدل میں ڈوبنے سے بچا لینا چاہیے۔ یہ میری ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بھرپور نالج ملی ہوگی۔ چینل ڈیلی ڈوز پاکستان کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹس میں لازمی بتائیں۔ اللہ حافظ۔